پہلے کراچی میں ان پر FIR درج ہوئی اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بات صرف شیعہ سنی کی نہیں ہے بلکہ اب تو جو ان کے نظریات کی مخالفت کرتا ہے۔ اسپیشل برانچ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے پولیس کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک عرصے سے ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسے ایشو پر بات کر رہے ہیں، بہت سی ہم نے ویڈیوز کی ہیں جو کہ پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور حساس ایشو ہے، اور اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پھر یہی مسائل انتہا پسندی اور دہشت گردی کے واقعات کا سبب بنتے ہیں اور اسلام کی پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے توہین مذہب کا، جو غلط استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی پر توہین کا الزام لگا دیا جاتا ہے جبکہ اس نے توہین کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا، اور یہ الزامات ذاتی دشمنی کی بنیاد پر، مسلکی تعصب کی بنیاد پر یا کسی مفاد یا لالچ کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی ویڈیوز کی ہیں، اکثر مومنین پورے ملک سے رابطہ کرتے ہیں، شیعہ نے حیدر کرار، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان پر الزامات لگائے گئے۔ اور حال ہی میں ہم نے ویڈیو کی تھی کہ سائی وال کے ایک علاقے میں ایک امام مسجد نے کسی شیعہ پر یہ الزام لگا دیا کہ اس نے توہین کی ہے صحابہ کی۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے بچوں کی آپس کی لڑائی تھی، وہ لڑائی جب بڑھی، دشمنی بڑھی، تو توہین کا الزام لگا دیا گیا۔ اسی طرح سے حال ہی میں پاکستان میں بہت سے انتہا پسندی کے واقعات ہوئے، سرگودا میں، اس کے بعد عمر کوٹ میں اور کوئٹہ میں، جہاں پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا متشدد سوچ رکھنے والے عناصر کی جانب سے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ ہفتے اسپیشل برانچ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے پولیس کی جانب سے، اور اس پر ڈان نیوز نے اور دیگر خبر کے اداروں نے باقاعدہ آرٹیکلز لکھے ہیں، اور یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں اسپیشل برانچ نے کہا کہ 90% سے زائد جو یہ توہین مذہب کے کیسز ہوتے ہیں، یہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ بے بنیاد ہوتے ہیں۔ ان مقدمات کے پیچھے ذاتی دشمنی شامل ہوتی ہے یا کوئی لالچ شامل ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے انتہا پسند مولوی عوام کو جذباتی کر کے، مشتعل کر کے، انہیں جنت کا لالچ دے کر کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص کی جان لے لی جاتی ہے جس نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا، اور پھر فتوے اس انداز سے دیے جاتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ ہم ایک بات ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے اندراج سے پہلے اس چیز کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ کیا ایسا معاملہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور اگر ہوتا ہے تو پھر FIR درج ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر اس کو سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، نہ کہ موب مینٹیلٹی یہ جو عام ہوتی جا رہی، خود ہی جنت کے لالچ میں تحقیق کیے بغیر کسی کو مار دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ حال ہی میں ہونے والے واقعات کے بعد ان چیزوں کے پیش نظر شائع کی گئی ہے جو کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی بدنامی ہوئی، اسلام کی بدنامی ہوئی۔ ایسے درجنوں کیسز ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کے آغاز سے لے کر جنوری سے لے کر اب تک 400 سے زائد توہین مذہب کے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جن میں سے اکثریت کا یہی حال۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایک گروہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، جو کہ اکاؤنٹس کو ہیک بھی کرتے ہیں، اور گزشتہ رات ایک ہیکر کو پکڑا بھی گیا ہے جو کہ اکاؤنٹس ہیک کر کے گستاخانہ مواد اپلوڈ کرتا تھا۔ چلیں بالآخر ایک بات جو ہم ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے تھے وہ بات سچ ثابت ہوئی، پولیس نے بھی رپورٹ شائع کی اور میڈیا بھی اب اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن صرف بات کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے حل کی طرف آنا چاہیے، اور اس کا حل اس صورت میں ہوگا کہ جب اس طرح کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں، جو مقدمات اس طرح کے درج کرواتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، فتوے دینے والے ہیں، ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی یہ معاملہ نہیں رکے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے مقدمات غلط ثابت ہوئے ہیں وہ مقدمہ کروانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جو شدت پسند مولوی ہیں جو کسی کے خلاف بھی توہین کا فتویٰ دے کر، گستاخی کا الزام لگا کر اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بات صرف شیعہ سنی کی نہیں ہے بلکہ اب تو جو ان کے نظریات کی مخالفت کرتا ہے، جو ان کے موقف کی تائید نہیں کرتا، یہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور توہین تو بہت دور کی بات ہے، توہین کرنا الگ بات ہے، جو تاریخی حقائق ہیں جو کہ کتابوں میں درج ہیں اور ان کی اپنی کتابوں میں درج ہیں ان کو بیان کرنا ایک اور بات ہے، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے، جو تاریخی حقائق کو بیان کرتا ہے، اس پر بھی توہین کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے معروف خطیب یاسین قادری صاحب کا معاملہ پھر سے چلا ہوا ہے، پہلے کراچی میں ان پر FIR درج ہوئی، وہاں پر بھی انہوں نے انہی کی کتابوں سے تاریخی حقائق سامنے رکھے تھے،
اور اب راولپنڈی میں سنا ان پر ایک FIR درج ہوئی ہے اور مستقل ان کے خلاف فتوے اور بیانات جاری کیے جا رہے ہیں مولویوں کی جانب سے۔ اور پھر اس ساری صورتحال کے بعد کالعدم جماعتوں کے مولوی آ جاتے ہیں جو کہ ریلیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، پورے مسلک کی تکفیر کرتے ہیں اور تکفیر کے ساتھ ساتھ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ملک میں بدامنی، فرقہ واریت اور خونریزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ گزشتہ دنوں جو کچھ وہاں پر ہوا، حالات جتنے وہاں پر خراب تھے، اس سے پہلے یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ کالعدم جماعت کے مولویوں نے ریلیاں نکالی، دھمکیاں دی گئی پارا چنار کے مومنین کو۔ تو یہ سارا کچھ لنکڈ ہے توہین مذہب کے غلط استعمال کے ساتھ۔ اس حوالے سے اگر بات ہو ہی رہی ہے، حکومت اگر چاہتی ہے کہ اس حوالے سے ایکشن لیے جائیں، تو پھر صرف مقدمات کروانے والوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ تکفیر کرنے والوں کے خلاف، کالعدم جماعتوں کے مولویوں کے خلاف، فتوے دینے والوں کے خلاف، جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہے، ان سب کے خلاف سخت کارروائیاں ہونی چاہیے۔ جب تک ریاست مضبوط نہیں ہوگی، جب تک حکومت ان مولویوں کے پریشر سے نہیں نکلے گی، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔